کراچی پہنچ کر سب سے پہلا مسئلہ سر چھپانے کی جگہ تلاش کرنے کا تھا۔ کچھ دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی عبد الکریم نے اپنا سامان اسٹیشن کے باہر ایک فٹ پاتھ پر جما دیا اور عائشہ اور اس کی ماں کو وہاں بٹھا کر مکان کی تلاش میں نکل گیا۔ کچھ رات گئے وہ لوٹا تو دن بھر کی دوڑ دھوپ سے بہت تھکا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بشاشت اور اطمینان کے آثار جھلکتے تھے۔ عائشہ کی ماں عبد الکریم نے فٹ پاتھ پر پاؤں پسار کے کہا، ہماری کراچی کے سامنے سالی بمبئی کی کچھ حقیقت ہی نہیں۔ تمہارے سر کی قسم ایسے ایسے عالیشان محل کھڑے ہیں کہ نہ کبھی دیکھے نہ سنے، ایک سے ایک بڑھ کے سیٹ بھی موجود پڑا ہے۔ تمہاری قسم ایک ایک سیٹ بمبئی کے 4 مارواڑیوں کو اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے، اور پھر موٹر کاریں، کاہے کو سالی بمبئی نے ایسی لچھے دار موٹریں دیکھی ہوں گی، پاس سے گزر جائیں تو سمجھو جیسے کسی نے ریشم کا تھان کھول کر سڑک پر بچھا دیا ہے۔ اب ذرا ٹھکانے سے بیٹھ جائیں تو تمہیں بھی گھما پھرا کر لاؤں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی کراچی کی بہار دیکھ کر۔ مکان کا کچھ ہوا؟ عائشہ کی ماں حقیقت کی طرف آئی۔ اجی ابھی کیا جلدی پڑی ہے، اللہ نے چاہا تو سب انتظام ہو جائے گا۔ آج میں نے گھوم پھر کر پگڑی کے ریٹ دریافت کر لیے ہیں۔ خدا کی قسم عائشہ کی ماں، سالی بمبئی کراچی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں۔ پگڑی کے جو گنڈے دار ریٹ یہاں اٹھتے ہیں بیچارے بمبئی والوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ عبد الکریم کا اب یہ معمول ہو گیا کہ وہ الصبح منہ اندھیرے چل کھڑا ہوتا، کبھی بس میں بیٹھتا، کبھی ٹرام میں، کبھی رکشے پر، کبھی پیدل۔ کیماڑی، کلفٹن، بندر روڈ، صدر، فریئر پارک، اسمبلی ہال، چیف کورٹ، جیل، پیر الہی بخش کالونی، خداداد کالونی، ناظم آباد، منگو پیر، قائد اعظم کا مزار۔ کوئی مقام ایسا نہ تھا جس کا اس نے بنظر غائر جائزہ نہ لیا ہو، اور کوئی جائزہ ایسا نہ تھا جس نے اس کی خون کی گردش کو تیز اور اس کے دل کو شاد نہ کیا ہو۔ اور عبد الکریم کو کراچی کے فقیر بھی بڑے نجیب الطرفین نظر آتے تھے، جو ماچس کی ڈبیاں اور اخبار بیچ بیچ کر بڑی خوش اسلوبی سے بھیک مانگتے تھے۔ بمبئی کی طرح نہیں کہ ایک سے ایک بڑا مشٹنڈا لٹھ لیے پھرتا ہے اور بھیک یوں مانگتا ہے جیسے دھمکی دے کر قرض وصول کر رہا ہو۔ ایک دفعہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جامع مسجد گیا۔ نمازیوں کا بہت ہجوم تھا۔ مصر، شام، عراق، حجاز اور ایران سے بڑے بڑے لوگ ایک کانفرنس کے سلسلے میں کراچی آئے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے پاکستان کے متعلق بڑی شاندار تقریریں کی۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ لوگ اٹھ اٹھ کر ان کے ہاتھ چومنے لگے، گلے ملنے لگے، اور چاروں طرف جوش و خروش کا ایک عجیب عالم چھا گیا۔ یہ سما دیکھ کر عبد الکریم کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے، اور جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ بمبئی میں عبد الکریم کے پاس بھنڈی بازار کے عقب میں ایک چھوٹی سی کھولی تھی، ایک تاریک سا گھناؤنا سا کمرہ، نہ کوئی برآمدہ، نہ صحن، نہ تازہ ہوا، نہ دھوپ، اور پھر ہر مہینے پورے 10.5 روپے کرائے کے ٹھیک یکم کو ادا نہ ہوں تو سیٹھ کے گماشتے کی گھرگیاں اور دھمکیاں الگ۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب کراچی میں زندگی بڑے مزے سے بسر ہوتی تھی۔ جس فٹ پاتھ پر اس نے پہلے روز اڈا جمایا تھا، اب وہاں کوئی 12 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی جگہ گھیر کر اس نے دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی لکڑی کے تختے جوڑ کر اور پرانی بوریوں کے پردے تان کر ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی تھی۔ کھلی ہوا تھی، دھوپ اور روشنی بے روک ٹوک آتی جاتی تھی۔ پاس ہی بجلی کا کھمبا تھا جس کے بلب کی روشنی عین اس کے کمرے پر پڑتی تھی۔ پانی کا نل دور نہ تھا، اور پھر نہ کرائے کا جھگڑا اور نہ ہر مہینے سیٹھ کے گماشتے کی چیخ۔ اتفاق سے آس پاس کے ہمسائے بھی شریف لوگ تھے اور سب کی آپس میں بڑے اطمینان سے بسر ہوتی تھی۔ بمبئی میں عبد الکریم نے بہت سے کاروبار بدلے تھے۔ اخیر میں جب کانگریسی حکومت نے امتناع شراب کا حکم لگایا تو عبد الکریم کے لیے ایک مستقل ذریعہ معاش کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ ایکسائز کے عملے دیسی شراب کشید کرنے والوں اور بغیر پرمٹ کے شراب پینے والوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور وہ ان تینوں کی مناسب خدمات کے عوض اپنے لیے 200-250 روپے ماہوار پیدا کر لیا کرتا تھا۔ کراچی پہنچنے کے بعد اس نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ مملکت خداداد کے دارالخلافہ میں فی الحال حرمت شراب کا حکم نازل نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بہت سی بدگمانیوں نے سر اٹھایا۔ اگرچہ وہ چور بازار میں شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن وہ اسے ایک حرام چیز ضرور سمجھتا تھا، اور اس نے خود کبھی اس کو منہ نہیں لگایا تھا۔ جب کانگریس والوں نے شراب پر بندش کا قانون لگایا تو وہ اپنے دوستوں کے سامنے بڑی بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا کہ ہندوؤں نے یہ کام کی بات مسلمانوں کے مذہب سے سیکھی ہے۔
لیکن اب کراچی میں یہ دگرگوں حالات دیکھ کر اسے بڑا ذہنی صدمہ پہنچا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں کرید کر پوچھا، لیکن کوئی اس کی خاطر خواہ تشفی نہ کر سکا۔ آخر ایک روز جب وہ حکیم نجیب اللہ خان کے مطب میں بیٹھا گپے ہانک رہا تھا تو باتوں باتوں میں شراب کا مسئلہ بھی چڑھ گیا۔ حکیم صاحب اپنے محلے میں بڑے جید عالم تصور کیے جاتے تھے اور دوا دارو کے علاوہ مسئلہ مسائل سے بھی خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ عورتوں میں ہسٹیریا کے مرض کو دوا کے بغیر محض روحانی وسائل سے رفع کر دینا ان کا خیال کمال تھا۔ عبد الکریم کے شکوک سن کر حکیم صاحب مسکرائے اور عقلی، برہانی اور قرآنی زاویوں سے شراب پر بڑی فصاحت و بلاغت سے روشنی ڈالنے لگے۔ ہر امر میں نیکی اور بدی دونوں کے راستے واہ ہوتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ بدی سے منہ موڑے اور نیکی کو اختیار کرے۔ اسی طرح شراب کے فائدے اور گناہ بھی اس کے سامنے ہیں۔ یہاں بھی انسانی قوت اختیار کا امتحان ہے۔ شراب پر قانونی بندش لگا کر انسان کو اس امتحان سے محروم کرنا سراسر مشیت ایزدی کے خلاف ہے۔ عبد الکریم پر ان تفسیرات کا بہت اثر ہوا اور اسلام، ایمان اور قرآن کے نئے نئے اسرار اس پر منکشف ہونے لگے۔ عائشہ کی ماں، اس نے کہا، غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ 50 برس ہو گئے سالی بمبئی میں رہتے، نمازیں پڑھیں، قرآن شریف بھی سیکھا، لیکن کیا مجال جو کبھی سینے میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی۔ اب یہاں آ کر نئے نئے راز کھلنے لگے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ ایمان کا مزہ بھی آزادی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ غلام ملک میں جمعے کی نماز تک جائز نہیں۔